بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ جسم مٹی سے بنایا اور روح عالم امر سے۔ اللہ تعالیٰ شانو نے اس جسم کو بنا کر اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اور جسم کے بغیر روح کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصل انسان ہے روح۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں مرنے کے بعد جو ہے یہ انسان مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ جس کی جسم کو محفوظ رکھے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کے جسم بھی اللہ تعالیٰ شانہ قبروں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، لوگوں نے اس کے مشاہدے بھی کیے ہیں۔ سال ہا سال 100 سال سے بھی اوپر وقت گزر گیا، اور پھر ایک صحابی کی قبر کھودی گئی تو ایسے تھے جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ تو لیکن عام طور پر انسان کا جسم مٹی میں، قبر میں وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ ہے، وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ مٹی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اسی دانے سے انسان کو پھر زندہ فرما دے گا۔ جیسے زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے پودے اگتے ہیں، مثال بھی وہی دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ جسموں کو زندہ کرے گا تو ایسے زمین سے نکلیں گے جیسے پودے اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ پھر سے انسان کو زندہ کرے گا، اسی جسم کو اللہ تعالیٰ شانہ دوبارہ سے پیدا فرما دے گا۔ لیکن روح جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر رہتی ہے، وہ مٹی سے نہیں بنی، تو وہ مٹی نہیں ہوتی۔ یہ جو زمانہ ہے عالم اجسام سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، عالم آخرت، یہ درمیان کا زمانہ جو ہے یہ عالم برزخ ہے۔ اس میں روح رہتی ہے۔ نیک روح ہے تو اس کا ٹھکانہ علیین ہے، اور جو بری روح ہے اس کا ٹھکانہ سجین ہے۔ علیین جو ہے وہ جنت کے ساتھ ہے، اور جو سجین ہے وہ جہنم کے ساتھ ہے۔ یہ دو مقام ہیں برزخ میں، اس میں روح رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ تو جسم جو ہے وہ یہ جو دنیا ہے یہ ظلمت کدہ ہے، اور جسم اس دنیا میں آتا ہے تو اس ظلمت کا اثر لیتا ہے۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظلمت کو رکھا ہے. روح اس جسم کے اندر آتی ہے تو اس ظلمت کا اثر لیتی ہے. اگر اس نے نیک اعمال کر کے اپنی نورانیت کو برقرار نہ رکھا نا تو یہ روح جو ہے یہ بھی ظلمت سے لبریز ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، سیاہی روح میں آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان لانا اور پھر ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا کرنا یہ روح کو منور کرتا ہے. اگر یہ اعمال صالح نہیں کرے گا تو ظلمت کا اثر اس کی روح پر لا محالہ ہوگا، لازمی ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر ہے، گھر میں انسان صفائی نہ کرے یا پودے ہیں اور ان پودوں کی صفائی نہ کرے اور اس کا خیال نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ جھاڑ پھونک پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کے اندر سانپ بچھو آ جائیں گے. لیکن اگر اس کی کٹائی ہوتی رہے، صفائی ہوتی رہے گی تو باغیچہ بنے گا، اور اگر صفائی نہیں ہوگی تو جنگل بن جائے گا. اسی طرح انسان اگر اپنے اوپر محنت کرتا رہے تو اس کی روح جو ہے وہ منور رہے گی. اور وہ محنت کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اوامر پہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ شانہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ذکر تلاوت کرے. یہ اعمال ہیں کرنے والے. صلہ رحمی کرے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان اعمال کے ثمرات نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ نے ان اعمال کے ثمرات رکھے ہیں. آج نیک اعمال کیوں نہیں کرتا انسان؟ سنتوں پر کیوں نہیں چلتا انسان؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے. انسان دین پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے. اب یقین کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آ کر بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے انسان گناہ بھی کرتا ہے اور دین پر نہیں چلتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دین پر عمل کرنے میں آخرت میں کامیابی ہوگی، آخرت میں جنت ملے گی. اگر میں یہ اعمال نہیں کروں گا نا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. تو اس لیے دنیا کے اندر اپنی خواہش نفس پہ چلتا ہے، اس امید پر کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ بڑا غفور الرحیم، وہ معاف کر دے گا. تو معاف کرنا کوئی اس کی معاذ اللہ کو اس کی مجبوری تھوڑی ہے، وہ کوئی مجبور تھوڑی ہے. ہو سکتا ہے اسی بات پر پکڑ کر لے. اللہ فرمائے گا میں نے جو یہ احکام دیے تھے اس لیے دیے تھے کہ تو اس امید پہ میری نافرمانی کرتا رہے کہ قیامت کے دن تو اللہ معاف کر دے گا. میں نے اس لیے دیے تھے، اس لیے کہ تم نے جب دنیا کے اندر نافرمانی کی ہے تو دنیا کے اندر بھی فساد ہوا ہے. ایک انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صرف اکیلا متاثر نہیں ہوتا، اس کے دائیں بائیں کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. ایک انسان چوری کرتا ہے نا تو چوری کرنے پر کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ جس کے گھر کی چوری کی وہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی
अब पुलिस वाले जो हैं ना वो भी ढूंढते फिर रहे हैं। अगर पकड़ा गया तो फिर उसके घर वाले भी परेशान, जो चोर के घर वाले भी परेशान। पहले वो घर वाले परेशान हुए थे जिसकी चोरी की थी, अब इसके घर वाले परेशान, फिर इसके पड़ोसी भी परेशान। तो पता चल गया ओहो ये चोरी करता है, कल को हमारे घर भी चोरी करेगा। कितने लोग परेशान हुए। तो एक नाफरमानी की कितने लोग परेशान हुए, और ये कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। इस उम्मीद पर ये नाफरमानियाँ करता है। अच्छा ये नहीं समझता कि अल्लाह ताला शानू ने दीन पर अमल करने में दुनिया की भी कामयाबी रखी है, और दीन पर अमल ना करने में दुनिया की भी नुकसान रखा है। गुनाह करने में सिर्फ आखिरत का नुकसान नहीं है, दुनिया का भी नुकसान है। झूठ बोलता है कितने लोग मुतासिर होते हैं, जिससे झूठ बोला वो मुतासिर होता है, या खुद इसकी भी रूह स्याह होती है। फिर वो झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा झूठा है, उसकी सच्ची बात का भी यकीन नहीं करते। दुनिया का नुकसान हुआ कि नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, क्या सोचकर कि ये क्या हरज है, इसमें क्या हरज है, अगर हम ये ऐसे कर लेंगे तो क्या हरज है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह ने दुनिया की भी कामयाबी रखी है, और आज साइंसदान उसको साबित कर रहे हैं। उनके साबित करने से क्या होगा, उनके साबित करने से वो तो शायद इस पे अमल कर लें, लेकिन ईमान के बगैर नेकी मोतबर नहीं। और हम अगर उस साइंसी तरक्की की वजह से उस पर अमल करेंगे तो हमें अजर नहीं मिलेगा, और अगर हम सुन्नत की नीयत से अमल करेंगे तो अजर भी मिलेगा, और वो साइंटिफिक फ़ायदा भी होगा, मेडिकल फ़ायदा भी होगा। तो हम सुन्नतें इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें ये यकीन नहीं है कि सुन्नत पर अमल करने में दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। और आखिरत का मामला तो वो जो मैंने अर्ज़ किया कि देखी जाएगी। ये ख़ुद जुमला ईमान के लिए ख़तरनाक है, देखी जाएगी। तो मामूली बात है, क़यामत का दिन छोटा मोटा दिन नहीं होगा, वहाँ ज़र्रा जो है वो आमाल जो इसने छुप के किया होगा वो भी सामने होगा। जो हम ज़ाहिर में करते हैं, बातिन में करते हैं, जो छुप कर करते हैं, दिन के उजाले में करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं, अल्लाह ताला देख रहा है। जो हम सोचते हैं अल्लाह ताला उसको भी जानता है। व यअलमु मा फ़ी सुदूर, जो तुम्हारे अंदर है अल्लाह उसको भी जानता है। ये समझता है कि पता ही किसी को नहीं है। इसलिए वो जो बात फरमाते हैं कि यकीन की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी की वजह से इंसान गुनाह करता है और नेक अमाल को छोड़ता है, वो उसका ये मतलब है। जब ये यकीन हमारा पुख्ता होगा कि अल्लाह ताला के दीन में अमल करने में दोनों जहानों की कामयाबी है, तो फिर अमल भी करेगा, नमाज़ छोड़ने पर उसको होगा मेरा दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। रोज़ा छोड़ने पे उसको यकीन होगा मेरा दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। मैं किसी को धोखा दूंगा तो दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, ये चूँकि जुल्मत कदा है, ये जहान जुल्मत कदा है, इसमें जुल्मत आती है। इंसान का नफ्स जो है ये आलम खल्क से है, इसमें जुल्मत है, ये इंसान को शर की तरफ राग़िब करता है। कोई इंसान भी अपने नफ्स से बरी नहीं है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे नबी पाकबाज
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں، عاجزی کا اظہار کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں، اور یہ نفس انسان کو برائی کی طرف حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دے، خاص اللہ کی رحمت ہو جائے نا، وہی گناہ سے بچتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت ہوتی کس پر ہے؟ جو نیک اعمال کے ذریعے سے اور گناہوں کے چھوڑنے کے مجاہدے کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس پر رحمت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی برکت سے تقویٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب تقویٰ آئے گا تو تقویٰ نام ہی گناہوں سے بچنے کا ہے، تو نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ محفلیں ہیں کہ اس میں بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو پاک صاف کر کے اس میں نور بھرے گا، اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچ گئے تو بس، گناہوں سے بچنے والے کا نام ہی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔